ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کو بے بس کرتا ہے اور جان بوجھ کے کرتا ہے۔ عالم ارواح میں کوئی وجود نہیں تھا، ماں کے پیٹ میں آخری درجے کا بے بس، جب اس جہان میں اللہ نے بھیجا اس سے بڑا بے بس، پیاس ہے تڑپ رہا ہے اور پانی نہیں پی سکتا، درد ہے تکلیف ہے بتا نہیں سکتا مجھے کہاں درد ہے، مجھے کہاں تکلیف ہے، بتا نہیں سکتا۔ ایک بے بسی کی کیفیت ہے اور آخری درجے کی بے بسی، اور اس بے بسی میں بچہ پھر جوان ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں ہر چیز میرے بس میں ہے، اور ہر چیز اس کے بس میں ہوتی بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہر چیز میری پہنچ میں ہے اور پہنچ میں ہوتی بھی ہے۔ یہ وقت ہے جو انسان کی آزمائش کا وقت اور بہت سخت آزمائش کا وقت۔ یہ زندگی کے جو چند سال ہیں یہ بہت سخت آزمائش کے سال۔ انسان کہتا ہے کہ میں سب کچھ میں ہوں، میرا اللہ کہتا ہے نہیں تو نہیں ہے میں۔ پھر اللہ پاک جل شان ہو بندے کے اوپر بے بسی کی ایک کیفیت بھیجتا ہے، کبھی چند لمحے، کبھی چند گھنٹے، کبھی چند دن، اور کبھی چند سال، اور کبھی زندگی بھر آزمائش ہی آزمائش ہے۔ وہ بے بسی کی ایک کیفیت ہوتی ہے، انسان بے بس ہوتا ہے۔ پیسے ہوتے ہیں، مال ہوتا ہے، پیسے ہوتے ہیں، مال ہوتا ہے، صحت اور شفا نہیں مل رہے۔ اللہ پاک جل شانہ کو بے بس، اللہ پاک کی طاقت بندے کو بے بس کر دیتی ہے، اور بے بس کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اب دیکھو یہ کس کو پکارتا ہے، اس کا رجوع کس کی طرف ہوتا ہے، اس کی توجہ کس کی طرف ہوتی ہے، اس کا دھیان کس کی طرف ہوتا ہے۔ آپ چھوٹے سے بچے کو بعض اوقات محبت سے چھیڑتے ہیں، اس کے ہاتھ سے کھلونا کو دیتے ہیں، کھلونا دیتے ہیں، پھر اس کے ہاتھ سے کھلونا چھین لیتے ہیں، پھر وہ تڑپتا ہے، چیختا ہے، تڑپتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں، پھر وہ آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پھر اسے اٹھا کے سینے سے لگاتے ہیں، پھر کھلونا دے دیتے ہیں اور بعض اوقات اس سے زیادہ دے دیتے ہیں۔ میرے رب کو بندے کی بے بسی بعض اوقات پسند آتی ہے۔ آپ حیران، حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے سرکار کا کہ بندہ کہتے یا اللہ میرے مسئلے حل کر دے، اللہ میری مشکل دور کر دے، اللہ میری ناکامیاں ختم کر دے، اللہ میری زندگی کے دکھ چن دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نہ، اس کے دکھ نہ چنو، اس کے غم نہ چنو، اس کی ناکامیاں ختم نہ کرو فرشتوں، میرا حکم ہے۔ تو فرشتے اللہ پاک کے حکم کے بغیر کر ہی کیا سکتے ہیں؟ یا اللہ کیوں؟ فرمایا منگتا اچھا لگتا ہے، منگتا اچھا لگتا ہے۔ اگر میں نے اس کے دکھ چن لیے، اس کے غم چن لیے، اس کی تکلیفیں کو راحت میں بدل دیا، اس کے فقر کو دولت میں بدل دیا، اس کے قرضوں کو غنا میں بدل دیا، اور اس کی تنگ دستی کو فراغی میں بدل دیا، پھر یہ مجھے پکارنا چھوڑ دے گا، پھر مجھے بھول جائے گا۔ اور اگر مجھے بھول گیا تو گھاٹے کا سودا کرے گا، کیونکہ چند سال اس نے دنیا میں رہنا ہے اور ہمیشہ کے لیے پھر قبر کی بے بسیاں، آخرت کی بے بسیاں، برزخ کی بے بسیاں، موت کی بے بسیاں، ساری عمر بے بس ہی رہے۔ میں چاہوں اپنی رحمت سے بخش دوں، میں چاہوں اپنے عتاب سے پکڑ لوں، یہ تو بے بس ہے۔ میرا اللہ پاک بعض اوقات جان بوجھ کے بے بسی لاتے ہیں اور جان بوجھ کے بے بسی کو ختم نہیں فرماتے، جان بوجھ کے۔ میرے بندے کے لیے اسی میں راحت ہے۔ میرے بندے کو اگر اس کو مال دولت زیادہ مل گیا تو مجھے بھول جائے گا، اس کی راہیں بدل جائیں گے، اس کے راستے بدل جائیں گے، اس کی منزل بدل جائے گی۔ جتنا مال آج ہے نہیں ہے کسی کے پاس، آج سے پہلے نہیں تھا۔ مال کی فراوانی 1970 کے بعد شروع ہوئی ہے۔ جتنا آج ہے آج سے پہلے نہیں تھا۔ جتنی سہولیات آپ ہیں آج کے پہلے نہیں تھے، لیکن
جتنا بے بس انسان آج ہے آج سے پہلے نہیں تھا، انسان آج ہے آج سے پہلے نہیں تھا۔ ایک چیز میں نے محسوس کی ہے، یہ میرے دل کی آواز ہے، خون بہت بہہ رہا ہے، حادثوں میں، قتل میں، جھگڑوں میں، لڑائیوں میں، چوٹوں میں، تکلیفوں میں خون بہت بہہ رہا ہے، اور اتنا خون نہیں بہا پچھلی تاریخ میں، خون بہت بہہ رہا ہے اور انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ میں نے آغا خان ہسپتال میں ایک کیس دیکھا، اس کے سر کو پیچھے بہت بڑے ویٹ تھے، وزن تھا، اس کے سر کو شکنجوں میں اس وزن کے ساتھ جکڑا ہوا تھا، بس وہ سر نہیں ہلا سکتا تھا، اور کہتے تھے اگر سر کو نہ کھینچا اس کا حرام مغز اسپینل کارڈ دب جائے گا اور اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ اس کو اصل میں افطاری کا وقت تھا، گاڑی کھڑی تھی، تو بندہ جو ہے گاڑی میں اس سے چھیننا چاہا، اس سے نہ دینا چاہا، اس نے اس کو گولی مار دی اور وہ گولی گردن کے پار ہو گئی، وہ بچ گیا لیکن ایک زندہ لاش، ایک بے بس۔ کوئی دعا ہوتی ہے پھر جو پیچھا کرتی ہے، پھر میری زندگی کی بہت ایسی کیفیتیں ہیں جہاں میں اپنی زندگی میں بکھر جاتا، میں برباد ہو جاتا، میں زندگی میں بکھر جاتا، برباد ہو جاتا، دعائیں مجھے سنبھالتی ہیں۔ کہنے لگے دعا کے پر نہیں ہوتے پر پرواز کرتی ہے، دعا کا رنگ نہیں ہوتا پر رنگ دکھاتی ہے اور رنگ لگا دیتی ہے اور رنگ و رنگ کر دیتی۔ رنگ نہیں ہوتا بظاہر، نظر نہیں آتا، رنگ نہیں ہوتا، نظر نہیں آتا، رنگ و رنگ کر دیتی ہے۔ میں اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ابھی بھی گیا پچھلے ہفتے، تو قبرستان میں قدموں میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک دفعہ نا میں ایسی پرانی سی بات ہے، ان کے وصال کے شاید کوئی سال 1.5 سال کے بعد میں قدموں میں نا دائیں طرف کھڑا ہوا تھا، مجھے آواز آئی طارق انہی قدموں کو تو چوما تھا، اب انہی قدموں سے دور ہو، قدموں میں کھڑا ہو، بہت کچھ ملے گا۔ بس اس کے بعد قدموں کے علاوہ جرت نہ ہوئی۔ جو چیز ہمیں بے بسی سے نکالے گی وہ دعا ہے، وہ کسی فقیر کی دعا ہے۔ اس لیے فرمایا باپ کی دعا ماں سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، کیونکہ ماں کے مزاج، ماں کے اندر جمال ہوتا ہے، باپ کے اندر جلال ہوتا ہے، اور جو دعاؤں میں جلال ہوتا ہے وہ عرش کو فوراً ہلاتے ہیں۔ جلال ہوتا ہے جہاں، وہ عرش کو فوراً ہلاتے ہیں۔ کوئی دعا میرا پیچھا کرے، اللہ کرے، بس یہ آس ہے، یہ آس ہے، اللہ کرے میری دعائیں پیچھا کریں۔ میں نے ساری زندگی یہ آس امید ناکام نہ تھی وے، یار والا بدنام نہ تھی وے، چھیکڑی وعدہ اج ہی ہوندا اج تا شالا شام نہ تھی وے۔ آس امید ناکام نہ تھی وے، یار والا بدنام نہ تھی وے، چھیکڑی وعدہ اج ہی ہوندا اج تا شالا شام نہ تھی وے۔ ساری عمر ایک آس رہی کہ دعائیں میرا پیچھا کریں، ساری عمر ایک امید رہی کہ دعائیں میرا پیچھا کریں، ساری عمر طلب رہی کہ دعائیں میرا پیچھا کریں، کیونکہ میرا پیچھا اگر دعائیں کریں گے تو میرے کام بنتے چلے جائیں گے۔ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی چل گئے۔ دعائیں میرا پیچھا کریں، کوئی ایسی تسبیح پڑھوں، کوئی ایسا وظیفہ پڑھوں، فرشتوں کی دعائیں میرے ساتھ شامل ہو جائیں، نیک روحوں کی دعائیں میرے ساتھ شامل ہو جائیں، اور جنات کی دعائیں میرے ساتھ شامل ہو جائیں، اور انسانوں کی دعائیں میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ایسا تسبیح، کوئی ایسا وظیفہ پڑھوں، کوئی ایسی دعا کروں، کوئی ایسی خدمت کروں، اور کسی کے ساتھ کوئی ایسا بھلا کروں